بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی انہ نقل نقلا متواترا۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فقط اتنا فرمایا تھا کہ وَالْعَدِلَّةُ فِي ذَلِكَ لَا تُحْصَى كَثْرَةً، اتنی زیادہ دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ شارح نے فرمایا تھا کہ ہم چند ایک بطور ثواب بطور تبرک ذکر کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے پہلے ذکر کی، وہ تھی آیت مجیدہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والی۔ دوسری بحث نہیں ہے، آسان چیزیں۔ الثانی، دوسری فضیلت، دوسری چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے نوکلا نقلا متواترا، حدیث متواترہ، نقل متواتر ہے جس میں کنفرم ہے، کوئی کذب نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگ مل کر سارے جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا نہیں۔ اچھا، وہ تواتر سے کیا نقل ہوا؟ وہ یہ ہوا، بالکل آسان۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما راجع من حجۃ الوداع، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، آمرا بالنزول بغدیر خم، حکم فرمایا کہ سارے حاجی صاحبان جو میرے اس قافلے میں ہیں وہ اس مقام غدیر پر، آج انشاءاللہ جب آپ حج پر جائیں گے ایک میقات ہے، اس کا نام ہے جوفہ، تو یہ مقام اس کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ بہرحال غدیر مقام خم پر وہاں نزول کا، یعنی اس زمانے ظاہر ہے اونٹ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، یہی سواریاں تھیں نا، کاریں بسیں تو نہیں تھی کہ سارے یہاں پر پڑاؤ کرو۔ اچھا جی، کس وقت؟ وقت ظہر، دوپہر کے ٹائم، جب گرمی اپنے پر تھی۔ وضعت لہ الاحمال شبہ المنبر، اب ظاہر ہے اس بیابان میں، اس علاقے میں کوئی باقاعدہ ممبر تو تھے نہیں، احمال حامل یعنی وہی پلان وغیرہ جو تھے ان کو یا باقی سامان کو ایک ممبر کی شیپ میں تھوڑا اونچا کیا، پیغمبر جب وہاں کھڑے ہوں تو سارے لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ خاطب الناس، ایک لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ واستدعا علیًا، خطبہ دینے کے بعد بلایا علی ابن ابی طالب کو۔ ورفع بیدہ، صرف بلایا نہیں بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہو اندھے تو نہیں ہو جتنے بھی لوگ ہو، کیا میں تم سب پر، تمہاری نفوس پر، تمہاری جان و مال پر زیادہ حق میرا ہے یا نہیں ہے؟ اولی بانفسکم، آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ موبائل میرا ہے، پیغمبر آ کے کسی کو دے دیں وہ مجھ سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، اس کو توڑ دیں، اس کی چیز کر دیں، یعنی اولا بانفسہم، یعنی خود ان سے بھی زیادہ حق کے تصرف، اولا بالتصرف، اولویت ان کے، ٹھیک ہو گیا۔ قالو، سب نے اس وقت نمبر بنائے، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ نمبر بنانے کے لیے کہا بلا یا رسول اللہ، یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے، اس وقت خوش ہو گئے۔ بلا جی کے معنی میں آتا ہے ہماری اردو میں، بالکل جناب آپ اولا۔ فرمایا فمن کنت مولاہ فہذا علی، کوئی خوش ہو گیا آپ کی طرح اور کئی لوگوں کے سارے مر گئے، ایسے ہوتا ہے نا۔ بہرحال آپ خوش ہو گئے، الحمدللہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔
اچھا، پھر بات ختم نہیں کی کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا ھذا علی، بات کو سمجھا کرو، آپ علمی انداز ہے نا، علی مولا نہیں، اس کا مطلب کوئی بھی علی ہو تو وہ مولا نا، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، یہ جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بات ہے۔ علمی انداز میں اس کو حل کریں گے نا، پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولا ہو، اس کا علی مولا ہے۔ پھر کائنات میں جتنے بھی علی ہیں سارے مولا ہیں؟ نا نا نا، غور کرنا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا، ایک تو اس میں اشارہ، اس کا کوئی مشار الیہ بھی ہے، اور پھر ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ سب سے قریب ترین جو مشار الیہ تھا وہ وہی تھا کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا، فہذا علی مولا۔ پھر اگلی بات، اس پر تو پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں پر ہو گیا جو دوسری پارٹی والے تھے۔ فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من، سارا محور علی کو قرار دے دیا۔ اللہم وال من والاہ، بات سمجھ آ گئی نا؟ یا اللہ اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، محور کیا بنا دیا؟ اچھا، آد من آداؤ، جو اس سے عداوت رکھے اس کو تو بھی اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے جی، ظاہر اللہ کی عداوت، اب دشمنی تو اللہ کی نہیں ہوتی نا، مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے، اچھا، وانصر من ناصرا، جو اس کی مدد کرے، اس کا ماننے والا ہو، اس کے اقوال پر اس کی مدد کرے، وہ ہو اس کی مدد کر۔ وخذل من خذلہ، جو اس کو چھوڑ دے تو بھی اس کو۔ اس کے بعد تو حد ہو گئی۔ عدر الحق ماہو کیف ما دارا، جہاں جہاں جدر جدر علی چلتا جائے پھرتا جائے تو حق کو بس ادھر ہی موڑتا جائے۔ اچھا، یقرر ذلک علیہم، یہ ایک دفعہ نہیں کہا، ان کو یاد کروایا، جس کو آپ کہتے ہیں نا اردو میں رٹا لگوایا کہ بے ایمان گھر جانے تک بھول نہ جائیں، تکرار کیا، بار بار کہا، تاکہ اگر کوئی اس وقت تھوڑا سنتا تھا تو وہ بھی سن لے، نہیں سنا تو بھی، کوئی گرمی سے پاگل ہوا پڑا تھا تو وہ بھی، اس لیے بار بار کہا۔ خوب جناب، اس میں کہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ علی امام ہے؟ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لفظ مولا کے تو پتہ نہیں کتنے معنی ہیں، کزن چچا کا بیٹا اس کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کئی معنی ہیں، جو آقا ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ جواب فرماتے ہیں جہاں پیغمبر نے یہ فرمایا، توجہ کے ساتھ میری جان، کہ من کنت مولا ہو فہذا علی، یہاں دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ اب اس طرح ترجمہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ کون سا؟ ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کڑکتی دھوپ میں، اس بیابان میں آیا وہی بات بتانا چاہتے تھے جو سب کو پتہ ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی عقل مند اس ماحول، اتنی گرمی، اس طوفان میں صرف وہی بات بتائے جو پہلے سے سب کو ایسا۔ اور پیغمبر اکرم جو کائنات کے تمام عقلاء کا رئیس العقلاء ہے، وہ ایسا کام کرے گا جو بات سب کو پتہ ہے، دوبارہ اس میں دوبارہ بتائے دوپہر کے ٹائم میں۔ اس کا مطلب ہے بات کوئی نکتہ سمجھ آ گیا؟ شاباش۔ اب اس کا ترجمہ یوں کرنا، والمراد بالمولا هو الاولا، جہاں مولا سے مراد جس جس پر میں اولا ہوں
اس کا علی اولا کے معنی میں. اچھا کیوں؟ لأن اول الخبر يدل على ذلك، اس لیے کہ حدیث کی ابتدا بتا رہی ہے کہ جہاں کوئی اولویت کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا؟ الست اولا بکم. تو جب سوال اولویت کا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلا فرمان بھی اسی. جب انہوں نے بلا کہا پھر پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولا ہو. اس کا مطلب ہے مولا وہی اسی معنی میں ہے جو الستو بے اولا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ترتیب بناؤ. لأن اول الخبر، چونکہ حدیث کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یدل علی ذلک، وہ اسی پر داد کر دیے کہ یہاں مولا سے مراد. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ابتدا میں فرمایا ہی یہی ہے الست اولا بکم. انہوں نے قالو بلا، جب بلا کہا اقرار لے لیا پھر فرمایا من کنتو. سوال جناب یہ معنی تو آپ لے رہے ہیں کہ مولا بمانا، بہت توجہ، کوئی شاہد آپ کے پاس ہے کہ لفظ مولا استعمال ہوا ہو اور مراد اولا ہو؟ بہت پیارا انداز. کوئی شاہد لفظ استعمال ہوا ہو مولا، اچھا، اور مراد کیا ہو؟ اولا. فرماتے ہیں دنیا کے شواہد چھوڑو، ہم قرآن سے آپ کو شاہد دیتے ہیں. قرآن سے شاہد کیا ہے؟ قرآن سے شاہد یہ ہے، یہ سورہ حدید کی آیت ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ جو مولاکم آیا ہے، اب یہاں آپ مزہ لیں گے ترجمہ یوں کرنا. کیا یہ کہا جا رہا ہے جہنمیوں مولاکم نار تمہارے چچا کا بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا تمہاری دوست ہے؟ نا، مولاکم یعنی اولاکم، تم زیادہ سزاوار مستحق کسی کو، یہی تمہارے لیے اولا ہے. تو پس قرآن میں بھی لفظ مولا بمانا شاباش. لِقَوْلِهِ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ، ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ لفظ مولا بمانا اولا کے استعمال ہوا ہے. کہاں پر؟ خود خداوند متعال نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. مولا یعنی اولا بکم. ٹھیک ہو گیا. وَأَيْضًا فَإِنَّ غَيْرَ ذَلِكَ مِن مَّعَانِیہِ، خوب اس طرح فرماتے ہیں اولا کے علاوہ جو دیگر معنی ہیں وہ یہاں ہو نہیں سکتے. مثلا مولا کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، ٹھیک ہے جی، ایک. والموتق، مولا کا معنی ہوتا ہے جس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو. والحلیف، مولا کا معنی ہوتا ہے ہم پیمان جنہوں نے آپس میں قسم بندی کی ہو، بھائی دوستی، اس معنی میں. مولا کا معنی ہوتا ہے ابن عام، کزن. ٹھیک فرماتے ہیں فا آگے کدھر گیا؟ لِاسْتِحَالَةِ أَن يَقُومَ النَّبِيُّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ وَيَدْعُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُم بِأَشْيَاءٍ لَا مَزِيدَ فَائِدَةً فِيهَا. جو پیغمبر کائنات کے اوکلا میں سے رئیس الوکلا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی شدید ترین گرمی میں سب کو کہے کہ اتر آؤ، پھر ان کو خطبہ دے، پھر خطبہ دے کے کہے کہ بس جس کے میں کزن کا بیٹا ہوں اس کے علی کزن کا بیٹا ہے، جب جس کا میں کزن ہوں، چچا کا بیٹا کزن ہوتا ہے نا، اس کا علی کزن ہے، یا جس کا میں پڑوسی ہوں اس کا. کوئی عام عاقل بھی ایسا کام نہیں کرتا، چہ جائے کہ رئیس الوکلا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، کہ ان کو ایک ایسی خبر دے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. مثلا پیغمبر فرمائے من کن تو جا رہا ہوا موتے کا ہوا ابن عمی فعلیون نا. بس
یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے، لہذا اذا کان علی هو الاولا، لہذا ثابت ہوا کہ یہاں مولا بمانا اولا کے، اور جب وہی اولا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی امام ہے۔ تیسری فضیلت امیر المومنین کی وہ یہ ہے، واردہ متواترہ، یہ بھی روایت متواترہ ہے، بالکل درست ہم تک پہنچی، کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال لعلی، علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ خوب، اثبت لہو جمیع مراتب ہارون من موسیٰ، یعنی پیغمبر نے فرمایا جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے بعد جو جو مرتبہ ملنا تھا وہ سب اثبت لہو، یعنی علی کے لیے ثابت فرمایا۔ خوب، واستثنى النبوہ، البتہ استثناء فرمایا، چونکہ جناب موسیٰ کے بعد تو ابھی سلسلہ نبوت چلنا تھا، لیکن میرے بعد اب یہ سلسلہ نبوت، اس کا استثناء کیا، باقی سب۔ وَمِن جُمْلَةِ مَنَازِلِ ہارون من موسیٰ، جناب ہارون کی جناب موسیٰ سے جو منازل، جو مراتب، جو راب، جو بھی ان کا ان کے بعد تھا، ان میں سے یہ تھا کہ انہو کان خلیفۃ لا، کہ وہ جناب موسیٰ کے خلیفہ ہونے تھے، لیکن وہ تقدیر الہی کہ وہ اللہ نے ان کو پہلے موت دے دی اور فوت ہو گئے، اگر ہوتے تو انہوں نے ہی خلیفہ ہونا تھا۔ فرماتے ہیں انہو کانا خلیفہ لیکنہو توفی قبلہو، لیکن وہ چونکہ پہلے فوت ہو گئے، لیکن خلافت تھی انہی کی۔ پس علی عاش بعد رسول اللہ، جبکہ علی وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عاشا زندہ رہے، پس زندہ رہے، اگر ہارون زندہ ہوتے تو انہوں نے جناب موسیٰ کا خلیفہ بننا تھا، لیکن وہ تو چونکہ پہلے فوت ہو گئے، اور چونکہ یہ زندہ رہے لہذا یہی ان کے فَيَكُونُ خِلَافَتُهُ ثابتہ اذ لا موجب لزوالہا، اس لیے کہ وہ خلیفہ نہ بن سکے چونکہ پہلے فوت ہو گئے، یہ تو زندہ تھے اور ان کی خلافت کے زوال کا کوئی سبب بھی نہیں تھا، لہذا ان کی خلافت کنفرم، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد امام۔ چوتھی فضیلت جو انہوں نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے، مشہور آیت قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہ آیت مجید ہے سورہ نساء کی۔ اب فرماتے ہیں فالمراد بأولی الامر، پوری توجہ آگا، اس کا علمی ترجمہ کرنا ہے، حکم ہو رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ غلط کر سکتا ہے؟ اللہ کبھی ہی کر سکتا ہے؟ اچھا، حکم ہو رہا ہے اطاعت کرو رسول کی، رسول کبھی ہی کر سکتا ہے؟ رسول جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ اب دو اطاعتیں جب آ گئیں، امر اطیعوا تو وہی چل رہا ہے، امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اب اطیعوا تو وہی ہے نا، پس جس معنی میں رسول کی اطاعت کرنی ہے اولی الامر منکم کی بھی، کیونکہ اطیعوا تو ایک کھڑا ہے۔ اچھا اب غور کرو، فالمراد بأولی الامر، اب جب حکم آیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو تو اب اولی الامر سے مراد کون؟
اما من علمت عصمتہ اولا، یا مراد وہ ہے کہ جس کا معصوم ہونا معلوم نہ ہو، یا مراد وہی ہے کہ جس کی عصمت کا علم ہو. ٹھیک ہو گیا. والثانی باطل، دوسرا نظریہ کہ اس کی اطاعت کو اطاعت رسول کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جو معصوم نہ ہو. فرماتے ہیں یہ جو دوسرا معنی ہے یہ تو باطل ہے. وجہ کیوں باطل ہے؟ آپ کا جواب بڑا آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کبھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم کر دے جس کا غلط کار ہونے کا امکان ہو تو یہ بھی تو کبھی ہے، اور اللہ تو کبھی کرتا. اللہ کبھی ایسے کی اطاعت مطلقہ کا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جس میں خطا اور گناہ اور عصیان کا امکان ہو. ٹھیک ہے جی. پس اس کا مطلب ہے یہ جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے اولی الامر وہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں خطا گناہ کا امکان ہو. تو اس کا مطلب ہے غیر معصوم کی اطاعت مطلقہ کا حکم نہیں آ سکتا. اب ترجمہ کرو آسان. لِاسْتِحَالَةِ أَن يَأْمُرَ اللَّهُ بِالطَّاعَةِ الْمُطْلَقَةِ، چونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اطاعت مطلقہ کا حکم دے لمن یجوز علیہ الخطا، جس پر امکان خطا موجود ہو. وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، وہ بلاتکاری کر سکتا ہے، اور خدا کہے کہ نہیں تمہارے اوپر اس کی اطاعت مطلقہ ہے. نہ، محال ہے، اللہ ایسا حکم نہیں دیتا. خوب. پس جب نہیں دے سکتا فَتَعَيَّنَ اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر جس کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا جا رہا ہے فقط وہی ہوگا جو معصوم ہوگا. ٹھیک. فَيَكُونْ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب. اب کوئی کہے ٹھیک ہے جی معصوم ہے، تو پھر معصوم سے مراد صرف علی کیوں؟ کوئی اور معصوم بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پس چونکہ معصوم ہے تو وہ علی ہے، تو پھر صرف علی کیوں؟ جواب اِذْ لَمْ تُدَّعَ الْإِسْمَ إِلَّا فِي، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد دعویٰ عصمت فقط علی کے بارے میں کیا گیا. وفی اولادہ، یا اولاد علی کے بارے میں کیا گیا. فَيَكُونُوا هُمُ الْمَقْصُودِينَ، لہذا آیت مجیدہ میں طاعت مطلقہ سے بعد از رسول جو مقصود ہیں وہ یہی ہیں. وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی ہے کہ یہی مقصود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور آیت مجیدہ بھی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یقیناً صادقین سے مراد بھی وہی ہیں جہاں پر احتمال کذب نہ ہو، اور وہ معصوم میں ہوتا ہے، غیر معصوم میں نہیں. اور معصوم یا علی ہے یا اولاد علی. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ